اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم غامدی صاحب کے افکار و نظریات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور غامدی صاحب کی کتاب جیسے کہ مقامات کے طبع 6 نومبر 2021 کے نسخے میں غامدی صاحب نے جو اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے یہی فرض ادا کیا ہے اور اپنی قوم کے ان نوجوانوں کے لیے اسلام کے صحیح فکر کی وضاحت کر دی ہے. کیونکہ غامدی صاحب مدعی تھے اس بات کے کہ جی وہ یعنی قوم کے جوانوں میں صحیح جو ہے وہ فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جب غامدی صاحب کی اس صحیح فکر کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، ہم نے اسے دیکھنے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، تو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کے دباچے کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ کم و بیش ربع صدی کے مطالعہ و تحقیق سے میں نے دین کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. تو جو نوجوانوں کے لیے صحیح فکر غامدی صاحب نے پیش کی ہے وہ ساری اپنی اصلاً اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کی. تو ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 41 تک، اور صفحہ نمبر 41 میں غامدی صاحب نے پھر عنوان قائم کیا ہے کتاب متشابہہ. اس عنوان کے تحت غامدی صاحب کہتے ہیں 5ویں چیز یہ ہے کہ قرآن اپنا مدعا اتنی مختلف صورتوں اور گناہ گو پیرایوں میں بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خود اپنے اجمال کی تفصیل اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اس بنا پر اس نے اپنی تعریف کتاب متشابہہ کے الفاظ سے کی ہے. ارشاد فرمایا پھر غامدی صاحب نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 نقل کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانیہ، اور پھر غامدی صاحب کا ہی کیا ہوا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی اور صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. قطع نظر غامدی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط، آگے غامدی صاحب نے 7 مثانی کا ایک باب قائم کیا جس کے تحت ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ غامدی صاحب کی مانوی تحریف ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. پھر آگے غامدی صاحب کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس مضمون کی دوسری آیتوں میں یہی حقیقت قرآن نے لفظ تصریف سے واضح کیے، اس کے معنی گردش دینے کے ہیں، یعنی ایک ہی بات کو مختلف طریقوں اور بو کلموں اسلوبوں سے پیش کرنا. اور اس طرح فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود کی آیت نمبر 1. اور غامدی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم اتاری گئیں، پھر حکیم و خبیر خداوند عالم کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی، یعنی پہلے اعجاز، جامعیت اور اختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا، پھر انہی گٹھے ہوئے جامع اور مختصر گویا دریا با کوزہ جملوں کی تفصیل کر دی گئی. اب یہاں سے بات آگے لینے سے پہلے اگر ہم غامدی صاحب کی اس پوری عبارت کو ایک جملے میں سمجھنے کی کوشش کریں آسان کر کے، تو غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی آیتیں یعنی کہ مختصراً اتاری گئیں، پھر اس کے اختصار کی تفصیل بھی قرآن میں ہی ہو گئی ہے. بظاہر غامدی صاحب نے جو بات کی وہ بہت ہی اچھی ہے، ایک ایسی بات ہے اس کو سن کر دل خوش ہوتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب صرف اتنے پر قناعت کرتے تو ہم بھی اس سے آگے کوئی ان کے بارے میں نظریہ قائم نہیں کرتے. مگر کیا کریں کہ غامدی صاحب صفحہ نمبر 25 پر یہ کہہ کر آ چکے ہیں کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کی کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا. دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا. ایمان و عقیدے کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی. گویا کہ غامدی صاحب نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ قرآن سے باہر قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی نہیں ہے. اور اسی طرح صفحہ نمبر 35 پہ غامدی صاحب کہہ کر آ چکے ہیں کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے. اس طرح کا کوئی نسخ یا تحدید و تخصیص سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا اور غامدی صاحب کے درمیان کا نقطہ اختلاف.
لیکن جیسے بارہا پہلے بھی جہاں ہم نے ان موضوعات کو پڑھا تھا میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی، وہیں ساتھ ساتھ پھر میں آج ایک مرتبہ توجہ دلا دیتا ہوں کہ جو غامدی صاحب نے کہا، جو لکھا کتاب متشابہہ کے تحت، وہ کہنے اور لکھنے کی حد تک بہت ہی پیاری بات ہے، اور اگرچہ کہنے اور لکھنے والے کا یہ عقیدہ و نظریہ ہو کہ ہاں قرآن کے اختصار کی تفصیل قرآن میں اور احادیث رسول میں ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک شخص کا عقیدہ و نظریہ ہے ہی ہے کہ نہیں جی، بات یہ ہے کہ حدیث سے ہم قرآن کی کوئی تخصیص و تحدید یا کوئی تشریح و تفسیر کا معاملہ نہیں لیں گے، حتیٰ کہ غامدی صاحب نے صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ بات کہہ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بلکہ صفحہ نمبر 15 نہیں، صفحہ نمبر 15 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ بس یہاں سے ہمارا ان سے نقطہ اختلاف ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کتاب متشابہہ کے تحت جو کچھ بھی کہا وہ بظاہر کہنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بڑی غور طلب چیز ہے کہ آیا دیکھیں کہ پھر غامدی صاحب نے جو بات کی ہے وہ آیا اسی طرح ہے یا خود غامدی صاحب بھی اس بات کا ساتھ نہیں دیتے اور اس اصول کو، اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، یا نہ تسلیم کرنا ہی مناسب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جن بیویوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور ان سے اپنے بستر الگ کر لو، واضربوہن، اور انہیں مارو، اور انہیں فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مانیں ان پر زیادتی کیا کوئی رستہ نہ ڈھونڈو، اور بے شک اللہ بہت بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اس آیت میں واضربوہن عام آیا ہے، کتنا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کس چیز سے مارنا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مارنے والا واضربوہن کے جملے پر عمل کرتے ہوئے اگر عورت کی ہڈیاں تک توڑ دے تو بظاہر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انتہائی معذرت چاہتے ہوئے سنجیدگی سے باہر کی ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ فیمنسٹ آنٹیوں سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نا بظاہر ظاہر قرآن کو دیکھ کر کوئی حل نہیں نکلتا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ خود غامدی صاحب کے پاس بھی حل نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں صفحہ نمبر 423 کے اندر ایک حدیث نقل کی، یعنی کہ ایک بات نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تحت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے غامدی صاحب کہتے ہیں، میں حوالہ پھر بتاتا ہوں، میزان کے ہی صفحہ نمبر 423 پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضربوہن کی حد غیر مبرح کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے۔ غیر مبرح، غیر مبرح کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں ضرب کا نشان نہ آئے، سوجے نہیں، خون نہ نکلے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں، غامدی صاحب کے الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیر مبرح کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ ایسی سزا نہ دی جائے جو کوئی پائیدار اثر چھوڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے نے جو قرآن کی آیت کی جو تفسیر و تحدید حدیث کی روح سے کی ہے، بظاہر کتاب متشابہہ کے خلاف تو نہیں چلی گئی، کیونکہ اس کے لیے تو جو غامدی صاحب کہہ کر آئے ہیں وہ یہ کہہ کر آئے ہیں کہ قرآن اپنے مدعا اتنے مختلف صورتوں اور گناہ گو پیراؤں میں بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے اجمال کی تفصیل اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے واضربوہن کی تفسیر قرآن نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں، غامدی صاحب کے الفاظ سے بتاتا ہوں۔ غامدی صاحب اپنی کتاب مقامات کے طبع 6 نومبر 2021 کے نسخے کے صفحہ نمبر 143 کے اوپر لکھتے ہیں
زبان کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر قرآن کے علماء و محققین تقاضا کرتے ہیں کہ متکلم کے منشا تک پہنچنا ہو تو محض ظاہر الفاظ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے باطن کو سمجھ کر حکم لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الہی کی یہی خدمت انجام دی ہے اور اپنے ارشادات سے ان مضمرات و تضمینات کو واضح کر دیا ہے جن تک رسائی ان لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتی تھی جو لفظ و معنی کی ان نزاکتوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ لیجیے غامدی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو واضح کر دیا، بلکہ غامدی صاحب کے الفاظ میں مزید اگر ہم کو اسے سمجھنا ہو تو ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب اپنی کتاب برہان کے دہم نومبر 2018 کے نسخے میں صفحہ نمبر 38 کے اوپر لکھتے ہیں، رسول کی حیثیت سے آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ کسی امام و فقیہ نے نہیں دیا ہے، خود قرآن نے آپ کا یہی مقام بیان کیا ہے۔ کوئی شخص جب تک صاف صاف قرآن کا انکار نہ کر دے اس کے لیے سنت کی اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے غیر مبہم الفاظ میں فرمایا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کے ہر امر و نہی کی بے چون و چرا تعمیل کی جانی چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو شارع کا یہ مقام و مرتبہ کسی مفتی یا فقیہ یا کسی امام نے نہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے غامدی صاحب کو۔ پھر غامدی صاحب صفحہ نمبر 40 اور 41 کے اندر کہتے ہیں، نسخ و ترمیم کے اس اختیار کی تردید کے بعد زیادہ سے زیادہ جو بات اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت قرآن کی تبین کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت اس کے حق میں بالعموم پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم پر بھی یہ ذکر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنا یہ فرمان محض اس لیے پیغمبر کی وساطت سے نازل کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اس کی تبین کرے، گویا تبین یا بیان پیغمبر کی منصبی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا حق بھی جو اسے خود پروردگار عالم نے دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر مامور من اللہ مبین کتاب ہے۔ اور اگلے پیرائے میں غامدی صاحب کہتے ہیں، سنت ہر اس معاملے میں جس میں قرآن مجید خاموش ہے بجائے خود ماخذ قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ چلیں ایک اور بتاتے تو غامدی صاحب صفحہ 47 کے اوپر کہتے ہیں، اس حیثیت سے سنت کے جو احکام و قواعد ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوتے ہیں ان کی پیروی جیسے کہ ہم نے اس بحث کے آغاز میں بیان کیا ہے ہمارے لیے لازم ہے، اور وہ بھی اسی طرح قیامت تک واجب الاطاعت ہے جس طرح خود قرآن واجب الاطاعت ہے۔ ہم علماء اصول میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازا ہے انہوں نے سنت کے معاملے میں یہی بات فرمائی ہے۔ تو یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جی غامدی صاحب بذات خود بھی جو ہے رسول کو شارع قرآن کی حیثیت سے یعنی کہ مانتے ہیں، لیکن یہ ان کا ماننا اس طرح کا ہے گویا کہ وہ تاثر یہی دیتے ہیں کہ وہ رسول کو ایسا مان رہے ہیں جبکہ وہ قرآن کی تشریح و تفسیر رسول سے لینے کے اصلاً قائل نہیں ہے جب تک خود ان کے لیے مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، جیسے میں نے وَاضْرِبُوهُنَّ والی جو آیت ہے سورہ نساء کی اس سے آپ کو مثال دی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے جو اپنے استاد ہیں امین احسن اصلاحی صاحب ان کے کچھ الفاظ نقل کیے ہیں اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے تو اس نتیجے کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد امام امین احسن اصلاحی قرآن کے اس وصف کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضمون مختلف صورتوں میں بار بار سامنے آتا ہے۔ ایک مبتدی یہ دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے، لیکن قرآن پر تدبر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن تکرار محض سے بالکل پاک ہے۔ اس میں ایک بات جو بار بار آتی ہے تو بعین ہی ایک ہی پیش و عقب اور ایک ہی قسم کے لواحق و تضمینات کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ ہر جگہ اس کے اطراف و جوانب اور اس کے تعلقات و روابط بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔
مقام کی مناسبت سے اس میں مناسب حال تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک مقام میں ایک پہلو مخفی ہوتا ہے، دوسرے مقام میں وہ واضح ہو جاتا ہے، ایک جگہ اس کا اصل رخ غیر معین ہوتا ہے، دوسرے سیاق و سباق میں وہ رخ بالکل معین ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرا ذاتی تجربہ اور مدتوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک آیت میں بالکل مبہم نظر آتا ہے، دوسرے آیت میں وہ بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی لیکن دوسری جگہ وہ بالکل آفتاب کی طرح روشن نظر آتی ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کی ہر بات طالب کے ذہن نشین ہو جائے۔ چنانچہ میں بطور تحدیث نعمت کے عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے واضح ہوئی ہیں دوسری کسی بھی چیز سے واضح نہیں ہوئیں۔ میر انیس نے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ ممکن ہے خود ان کے اپنے کلام کے بارے میں یہ محض شاعرانہ مبالغہ ہی ہو، لیکن قرآن کے باب میں یہ بات بالکل حق ہے۔ ایک ایک بات اتنے گناگوں و بو کلموں اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آدمی ذہن سلیم رکھتا ہو تو اس کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تدبر قرآن جلد 1 صفحہ 28۔ اب یہ جو غامدی صاحب کے استاذ کا ادیبانہ کلام ہے بظاہر بہت ہی خوب ہے، بہت جاندار ہے، بہت وزنی ہے، مگر ہر اس آدمی کے لیے جو قرآن کی تفسیر قرآن کے بعد حدیث سے کرنے کا قائل ہے، اور واقعی قرآن اس کے لیے بالکل ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن اب آگے جو غامدی صاحب کہتے ہیں اسے بھی سمجھیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ دور حاضر میں امام حمید الدین فراہی کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عارف کا بیان اور زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ قرآن کا جو طالب علم بھی تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا اس حقیقت کو اس کے ورک پر ثبت پائے گا۔ چنانچہ اس روشنی میں بطور اصول ماننا چاہیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن آپ اپنی تفسیر کرتا ہے۔ یہ بات صرف قرآن کی تعلیمات، اس کے تاریخی اشارات اور اس کی تلمیحات ہی کی حد تک صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یہ عجیب معجزہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ و اسالیب کی مشکلات کے حل کے لیے بھی اپنے اندر نظائر و شواہد کا ایک قیمتی ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہاں اگر ایک جملے میں ہم غامدی صاحب کے اس پیرائے کو سمجھنا چاہیں تو وہ ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، اس قاعدے کو مان لو، قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنے کے قاعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بات آگے لے آنے سے پہلے غامدی صاحب کی ہی نقل کردہ ایک آیت اور اس پہ غامدی صاحب کا ہی کیا ہوا ترجمہ آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں۔ غامدی صاحب نے اسی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 36-37 پہ پہلے ہی آیت نقل کر دی ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ سورہ نام کی آیت نمبر 145۔ غامدی صاحب کا کیا وہ ترجمہ کہہ دو، میں تو اس وحی میں جو میری طرف آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، اس لیے کہ سب ناپاک ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ۔ یہاں غامدی صاحب نے بہائے ہوئے خون کو حرام قرار دیا ہے آیت کی روشنی میں، جبکہ غامدی صاحب نے اسی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 399 اور 400 پر ایک حدیث درج کی ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جسے آپ نے قربانی کا اونٹ دے کر بھیجا تھا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کر کے ان کے نال خون میں ڈبونا، ذبح کر کے ان کے نال خون میں ڈبونا اور کوہان کے قریب رکھ دینا، پھر ان کا گوشت نہ تم کھانا اور نہ تمہارے ساتھی کھائیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو۔ اب یعنی باقاعدہ ایک خون جو کہ حرام ہے اس کو، وہ بہا ہوا خون، اس کا استعمال اب مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں جب آپ یعنی کہ اس کو نقل کر رہے ہیں آئے قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے تو ذبح کیے ہوئے جانور کو جب حدیث کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ نہ تم کھانا نہ تمہارے ساتھی کھانا، تو جو آیت آپ نے سورہ نام کے حوالے سے نقل کی ہے، آیا یہ جو آیت ہے اس میں جو ذکر ہے کہ میں اپنی طرف آنے والی وحی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں، تو جو غامدی صاحب نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں اونٹ جو کہ حلال جانور ہے اس کا نہ تم گوشت کھانا اور نہ تمہارے ساتھی کھائیں، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں؟ اگر غامدی صاحب یہ کہیں ہاں تو مسئلہ حل ہو گیا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔
یہی تو ہم کہتے ہیں کہ علت و حرمت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا حکم پا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے حلال حرام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث سے ہم علت و حرمت کو یا تنسیخ و تحدید کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ خود غامدی صاحب کی اپنی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔